کہ صفات متشابہات کے متعلق اہل حق کا موقف کیا ہے؟ صفات متشابہات کے متعلق اہل حق کا موقف کیا ہے؟ صفات متشابہات سے مراد وہ صفتیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور کے پاس اپنے فرمان میں اللہ پاک کی ذکر فرمائی ہے، لیکن ہمیں ان کا معنی اور کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اب ان کے متعلق اہل حق کا موقف کیا ہے؟ اس سلسلے میں تین طرح کی رائے سامنے آئی ہیں۔ ایک رائے ایک گمراہ کرنے کی ہے، دوسری رائے ایک دوسرے گمراہ کرنے کی ہے، تیسری رائے اہل حق کی ہے۔ فرقوں میں فرقہ جہمیہ ہے، جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، ایک بندہ گزرا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چلا اس کے نظریات برے ہیں، وہ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اس کی طرف فرقہ منسوب ہے فرقہ جہمیہ، کرامیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کا ویسے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ جو صفات اس طرح کی ہیں جن کا معنی اور کیفیت معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہیں، ویسے انکار کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، ید اس بات کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یاد۔ اب اللہ پاک کی ذات جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح جس طرح ہم ہاتھ کے محتاج ہیں، اس طرح اللہ پاک کی ذات اعلیٰ جاریہ اللہ پاک اس کی محتاج نہیں، پکڑنے کے لیے اس طرح اس کا کیا بات اندر ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں اللہ پاک کی ذات بھی سنتی ہے، اللہ پاک کی صفت سمیع ہے، ہم سننے کے لیے کام کے محتاج ہیں، اللہ پاک کی ذات سننے کے لیے کام کی محتاج نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ پاک کی ذات دیکھتی ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاج نہیں ہے، اللہ پاک جسم کی محتاج نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سمیع اللہ پاک کی صفت ہے، اس کا معنی اور مطلب اللہ اور بصیر ہونا اللہ پاک کی صفت ہے، لیکن اس کا معنی مطلب کیا ہے اللہ پاک کی صفت میں شامل ہے۔ تو جو کرامیہ جہمیہ یہ اللہ پاک کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک کی صفت نہیں۔ اہل حق نے اس بات کا اعلان کیا، اہل سنت والجماعت نے نا یہ اللہ پاک کی صفات ہے، لیکن ان کا معنی اور کی مطلب اور کیا وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ ایک اور دوسرا فرقہ تھا وجود میں آیا، فرقہ تھا مجسمہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا ہے، جس طرح ہمارا جسم ہے، وہ کہتے تھے اللہ پاک کا جسم، تو کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اللہ پاک کے بھی ہاتھ ہے، جس طرح ہمارے کان ہیں اللہ پاک کے بھی کان ہیں، ہماری آنکھیں اللہ پاک کی بھی اس طرح آنکھیں۔ اللہ پاک کو قرآن کریم میں نہیں سکتا مثل شیء، اللہ پاک کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے یہ بات کہیں؟ یہ غلط۔ تو انہوں نے فرقہ مجسمہ اللہ پاک کے جسم کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں نا، وجود کے لیے ہم تو اپنے جسم کی محتاج ہیں، رب تعالیٰ کے جسم کی محتاج نہیں ہے، اور جسم کے مخلوق ہے، اللہ پاک خالق ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کی کیسے محتاج ہوگی؟ ہم مخلوق کے محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ پاک کا خالق ہے وہ کسی مخلوق کی کیسے محتاج ہے؟ مخلوق کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس پر ایسا وقت گزرا ہو کہ وہ دنیا میں نہ ہو، بعد میں وجود میں وہ مخلوق ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کا خالق ہے، خالق کا مطلب یہ کہ کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ اللہ پاک نے موجود نہ ہو، اللہ پاک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کا مطلب یہ کہ وقت ایسا تھا کوئی چیز موجود نہیں تھی،
اللہ پاک نے اس کو وجود بخشا. تو اگر اللہ پاک کا جسم مانے اور سوال کا جسم پیدا نہیں ہوگا اس کو اللہ پاک کا کیا معاملہ کرے. اس لیے اور حق کا موقف یہ ہے صفات متشابہات میں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صفات متشابہات جن کا معنی وقت تک کیفیت معلوم نہیں تو یہ اللہ پاک کی صفات ضرور ہیں لیکن یہ صفات مخلوق کی طرح نہیں ہیں. نہ ہم کرامیہ جہاں کی طرح صفات کا انکار کرتے ہیں نہ ان کو مخلوق کی طرح بتاتے ہیں.